21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کروایا تھا، اور جس وقت نکاح ہو رہا تھا حضرت علی کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا ہاتھ دیا اور کہا کہ علی، میں نے اپنی بیٹی محمد کی بیٹی تیرے نکاح میں دے دی، تجھے مبارک ہو۔ اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، فاطمہ، میرے خاندان کے اندر جو سب سے زیادہ مجھے عزیز تھا، سب سے زیادہ مجھے اچھا لگتا تھا، میں نے تیرا نکاح اس سے پڑھا دیا ہے۔ علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے رخصت کر دیا۔ وہ علی جب ہجرت کا موقع آیا، اللہ کے نبی کے بستر پہ لیٹنے کی باری آئی، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ آج رات میرے بستر پہ کون گزارے گا۔ وہ معمولی وقت نہیں تھا، باہر کفار مشرکین مکہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا مشورہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی کی مقبولیت اور اللہ کے نبی کا جب مقابلہ نہ کر سکے، دار الندوہ کے اندر مشورہ کیا کہ اس کو یا تو جلا وطن کیا جائے، یا کسی اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو مشرکین مکہ کا مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں طے ہوا کہ سب ہر قبیلے کے ایک آدمی آئے اور نبی علیہ السلام کی گردن کو سر سے جدا کر دیا جائے، تن سے جدا کر دیا جائے۔ تو اس وقت یہ سارے کے سارے مشرکین باہر کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا اور حکم ہو گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر دیں، وہاں ابوبکر صدیق کے در پہ جائیں۔ کیا مبارک گھر ہے کہ سارے لوگ نبی کے در پہ آ رہے ہیں اور وہ نبی ابوبکر صدیق کے در پہ جا رہے ہیں۔ وہاں سے 2 اونٹنیاں تیار کی، وہاں ہجرت ہوگی، اور وہاں سے خیر بات کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام ایسے موقع پہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ہر صحابی اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے والا تھا، ہر صحابی نبی علیہ السلام کو اوپر جان قربان کرنے والا تھا۔ اس صحابی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ علم کا باب ہے، اللہ نے اتنے فضائل، لیکن عبد الرحمن بن ملجم بدبخت ہے کہ جس نے ایک لڑکی کی محبت کے اندر آ کے حضرت علی کے اوپر وار کیا تھا۔ ایک لڑکی سے محبت ہوگی، اس نے کہا کہ حضرت علی کا سر لے کر آؤ گے تب میں تیری خواہشات کو پورا کروں گی۔ تو یہ خواہشات ہوتی ہے، محبت کا نام اس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو وہ بدبخت آیا اور 1 مہینے اس اپنی تلوار کو زہر کے اندر رکھ کے، اور فجر کی نماز کا وقت تھا، جمعے کے دن مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، سر پہ وار کیا۔ اذا مجا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئی، کہا جتنا رونا ہے رو لے، میں نے 1 مہینہ اس تلوار کو زہر کے اندر رکھا تھا، کبھی بھی یہ کسی حال میں بھی یہ بچ نہیں سکتا۔ اس حال میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عجیب وصیت تھی، اب کس حال میں زخمی ہیں، جب صحابہ نے پکڑ لیا عبد الرحمن بن ملجم کو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاق دیکھیے کہ قاتل ہے، کیا فرما رہے ہیں، کہا کہ اس کو سزا فی الحال نہیں دینی، اس کو میرے کھانے میں سے کھانا دیا جائے، اس کو پانی پلایا جائے، اور اس کو نرم بستر بچھا کے دیا جائے۔ ہاں اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں خود اس سے سلوک کروں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو ہو سکے تو اس کو معاف کر دینا، نہ تو اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو پھر کم از کم یہ ہے کہ ایک ہی وار سے اس کے سر کو جدا کرنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اندازہ لگائیے، قاتل ہے لیکن ان صحابہ کے اخلاق تھے، اللہ کے نبی کی تربیت تھی، نبی علیہ السلام کی تربیت تھی۔ وہ علی کہ جس کے بارے میں ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اس شخصیت کا شہادت ہو رہی ہے 21 رمضان المبارک کو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔